بے شک ایک طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی آئے گا، وہ کہے گا کہ نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ سب کچھ دھوکا ہے، ویسے ہی لوگوں کو پھنسا رکھا ہے، یہ سب مولویوں کے چکر ہیں۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بس یہی زندگی ہے، بس جینا ہے اور مرنا ہے اور عیش عشرت کرنی ہے، آؤ مزے کرو موج کرو، جو مرضی ہے کرنا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں، کوئی روز عشر نہیں، یہ سب کچھ مولویوں کا دیا ہوا دھوکا ہے۔ اس لیے کہ کننا عظاما ناخرہ، یہ کہتے ہیں بلا ہڈیاں پرانی ہو کر زندہ ہو سکتی ہیں، او آباؤنا الاولون، ہمارے جو پہلے مر گئے ہیں کیا وہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس چیز کا جواب اللہ دیتا ہے، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا وہی رب تجھے موت دیتا ہے، وہی رب تمہیں زندہ کرے گا، تم تمام کو زندہ کرے گا، اولین و آخرین کو زندہ کرے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ماننے والوں کو جنت دے گا، ٹھکرانے والے کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کی کتاب، اس کا نبی، اس کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں، کھلے عام پیغام دے رہے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خلاق ہے، ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ ایک طبقہ ہے، پہلے بھی تھا، بعد میں بھی آئے گا اور ابھی بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ سب ویسے ہی مولویوں کے چکر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی عیش و عشرت کے لیے ہے، اسے جس طرح چاہو گزار لو، یہ جھوٹ ہے، سٹنٹ ہے، کچھ نہیں ہے، بس مزے کرو، کوئی بھی آگے سوال و جواب نہیں ہے۔ ان سب کو میرا اللہ جواب دے رہا ہے، انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ھم بالساہرہ، کیونکہ قرآن کلام عرب ہے اور ان کی نفسیات کو میرا رب سامنے رکھ کر بولتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہہ رہے ہیں قالوا تلک اذا قرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ھم بالساہرہ، یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو کون اٹھائے گا، مر جانے والے کو کون اٹھائے گا؟ تو اللہ یہ جواب دے رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک آواز آئے گی جس کو کہتے ہیں زجرہ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاعِرَةِ، ایک آواز پہ زندہ ہو جاؤ گے۔ زجرہ عام آواز کو نہیں کہتے، عرب اونٹ چرواتے ہیں کیونکہ چروائے تھے، اور بکریاں چرواتے تھے اور چراتے تھے، یہ کیونکہ ان کا پیشہ تھا۔ اسی طرح چروائے اور جانور میں ایک لینگویج سیٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے اس کے جانور چل پڑتے ہیں، وہ ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک آواز انہیں نکالتا ہے جس سے وہ واپس پلٹ آتے ہیں۔ جب وہ انہیں باڑے سے نکالتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے جس پر وہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ ان کو صحرا میں پھیلاتا ہے جھاڑیوں کے پیچھے تو ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ پھیل جاتے ہیں، اس سے وہ پھر سارے کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ شام کو انہیں پھر بلاتا ہے تو پھر ایک آواز نکالتا ہے جس سے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک لائن میں اور اکٹھے ہو کر چلنے لگتے ہیں۔ کیونکہ میں بھی ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح چروائے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو مختلف لینگویجز سیٹ ہو جاتی ہیں جانور اور اس کے مالک میں، جس سے وہ ان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے یا دور بھگاتا ہے۔ اب زجرہ کس لینگویج کو کہتے ہیں؟ اونٹ چر رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، اب شام ہو گئی ہے اور اس مالک نے انہیں واپس لے جانا ہے، تو چرواہا ایک آواز نکالتا ہے، وہ آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے تو تمام بکریاں اونٹ اپنا چارہ چھوڑ کر واپس اپنے مالک کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ وہ چرواہا اس آواز کو نکالتا رہتا ہے اور جانور اس کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انہیں لے کر اپنے باڑے کی طرف چل جاتا ہے۔
میں قربان جاؤں اپنے اس رب پر، وہ تو عربوں سے بات کر رہا ہے. ہمیں تو نہیں پتا یہ زجرہ کس زبان میں ان کو بلانے کے لیے جو اللہ نے آواز استعمال کی ہے، کیونکہ ان کی لینگویج عربی تھی اور وہ عربی میں صحیح سمجھتے تھے. اس لیے اللہ نے ان کی نفسیات کے مطابق یہ الفاظ اور یہ لفظ استعمال کیے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے کہ تم روزانہ اپنے جانوروں کو ایک آواز پر اکٹھا کرتے ہو کہ اونٹ کہیں چر رہا ہوتا ہے، بکریاں کہیں، لیکن تم پھر بھی انہیں اکٹھا کر لیتے ہو تو وہ ایک آواز دیتا ہے جس سے وہ کھچے چلے آتے ہیں. ایسے ہی تیرا رب بھی ایک آواز دیتا ہے، ویسے ہی ایک آواز رب دے گا اور تمہیں بکھیر دے گا، تمہیں چورا چورا تمہاری ہڈیاں بکھیر دے گا. پھر رب ایک آواز دے گا، وہ زجرہ. جس طرح تم جانوروں کو اکٹھا کرتے تھے اسی طرح تمہارا یہ چورا چورا جسم، گلی سڑی ہڈیاں اس زجرہ کی آواز پر اکٹھی ہو کر پھر وہی بن جاؤ گے جس طرح دنیا سے گئے تھے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم پھر ایک واحد کی طرح اکٹھے ہو جاؤ گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ یوم ترجف الراجفہ تتبعها رادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ قالوا تلک اذا قرۃ حاسرہ فانما هی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ فاذا نفخ فی الصور ان کانت الا صیحۃ واحدہ فانما ہی زجرۃ واحدہ. یہ کتنے واحدہ واحدہ قرآن سے میں نے آپ کو اکٹھے کر کے دکھائے ہیں. ایک آواز، ایک آواز، ایک آواز. تم ایسے کھچے چلے آؤ گے جیسے چرواؤں کی آواز پر ان کے اونٹ بکریاں کھچے چلے آتی ہیں. اسی طرح فانما ہی زجرۃ واحدہ، تم بھی اس آواز پر کھچے چلے آؤ گے. تو اپنے رب کی آواز پر پورا کا پورا قبر سے نکلے گا اور کھچا چلے جائے گا میدان حشر کی طرف، اور تیرا رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تم سب کو گھیرے میں لے کر کھڑا کرے گا. تم بھاگ نہیں سکتے. این المفر لا تخفى منکم خافیہ، تم چھپ نہیں سکتے، تم کہیں لڑ کر نکل نہیں سکتے. لا تنفذون الا بسلطان، لہذا تم کھڑے کر دیے جاؤ گے. زمین تمہیں پکڑ کر کھڑا کر دے گی اور بھاگنے نہیں دے گی. آج تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے. وہی اس جہان کا مالک اور خالق ہے، اور وہی رب ہے اور رب العالمین ہے. وہی ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے لیکن خود پیدا ہونے سے پاک ہے. ساری کائنات کو خود بنایا لیکن خود بننے سے پاک ہے. وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن خود کھانے سے پاک ہے. وہ سب کو پلاتا ہے لیکن خود پینے سے پاک ہے. سب کو جوڑوں میں پیدا کیا لیکن خود جوڑے سے پاک ہے. خود وہ واحد ہے، خود وہ احد ہے. قل هو اللہ احد، وہ احد ہے. سب کو نیند دیتا ہے لیکن خود نیند سے پاک ہے. سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے لیکن ان چیزوں سے خود پاک ہے. سب کو مارتا ہے لیکن خود پاک ہے. سب کو زندگی دیتا ہے لیکن خود پاک ہے. سب کو کمزور کرتا ہے لیکن خود کمزوریوں سے پاک ہے. سب کو طاقت دیتا ہے لیکن خود اس کے پاس طاقت ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کی طاقت کا. سب کو ضرورتوں کا غلام بنایا ہے لیکن خود ضرورتوں سے پاک ہے. اتنی بڑی ذات ہے اور ہر ذات کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اس کے لیے سپیس ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے، کوئی اس کا ریفرنس ہوتا ہے. لیکن میرا رب اس سے پاک ہے. جب بھی میں اس پر غور کرتا ہوں تو میں پاگل سا ہو جاتا ہوں کہ اتنی بڑی ذات ہے اور اس کی کوئی جگہ نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں. میرا رب کہتا ہے میں موجود ہوں لیکن جگہ سے پاک ہوں. وہ موجود ہے لیکن جگہ سے پاک ہے. ہم جو موجود ہیں ہم نے کچھ جگہ گھیری ہوتی ہے، جدھر بھی ہوں، چاہے جدھر بھی چلے جائیں، جتنی جگہ پہ ہم موجود ہوتے ہیں اتنی جگہ گھیرتے ہیں. لیکن جدھر اللہ ہوتا ہے وہ جگہ نہیں گھیرتا، اس کی جگہ سے وہ پاک ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں موجود ہوں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کتنا بڑا ہے هو الاول والظاہر والباطن.
میں اتنا بڑا ہوں کہ تم پیچھے سے سنو. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. تم ٹکوں کے پیچھے دھکے کھاتے رہو لیکن تمہارے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تم اسے یاد کرو یا نہ کرو، تیرے رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے. کیوں کہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے. اور سبحہ میں بڑا خوبصورت مطلب ہے. سبحہ میں یہ مطلب موجود ہے کہ انسان تیرے سوا، تو بس تھوڑی دیر کبھی ذکر کرتا ہے، نہیں کرتا، لیکن تیرے سوا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ دوسری جو مخلوقات ہیں وہ میرے ذکر سے غافل ہوں. ہر سیکنڈ، اور سیکنڈ کے بھی آپ تو حصے ہو چکے ہیں، اس لمحوں میں بھی اللہ کو سے وہ غافل نہیں ہوتے. ہر وقت اللہ کی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے. کوئی ایسا لمحہ یا ایسی ساعت یا ایسی گھڑی نہیں گزرتی جس میں تیرے رب کا ذکر نہ ہو رہا ہو. ہر چیز اللہ کے آگے بے بس ہے. اس نے سب کو اپنے تسبیح پر لگا